السلام علیکم. ویلکم ٹو نان پبلک اسکول اینڈ کالج. دس از گریڈ 5. سبجیکٹ ہے معاشرتی علوم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم نے سبق نمبر 2 کا آغاز کیا. آج اس کا لیکچر نمبر 2 ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہمارے سبق نمبر 2 کا نام ہے خطوط عرض بلد اور خطوط طول بلد. یعنی کہ اس سبق میں ہم خطوط عرض بلد اور طول بلد کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ خطوط کیسے ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں اور کس چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کہاں پہ یہ خطوط کھینچے جاتے ہیں. تو پیارے بچوں، عرض بلد اور طول بلد پڑھنے سے پہلے ہمیں خط استوا کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون سا خط ہوتا ہے. یہ وہ خط ہوتا ہے جو کہ آپ کی زمین کو 2 حصوں میں، برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے. اس کو ہم خط استوا کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو ایکویٹر بولا جاتا ہے. گلوب پر بہت سی افقی اور عمودی خطوط پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. عرض بلد جس کو لیٹیٹیوڈ بھی کہا جاتا ہے، خط استوا سے یہ قطب شمالی میں 90 درجے پر ہے اور خط استوا سے قطب جنوبی کی جانب بھی 90 درجے پر ہیں. یہاں پہ آپ سلائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ خطوط عرض بلد خط استوا کے درجہ 0 پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 0 درجے پہ ہوتا ہے، جبکہ 90 جو خطوط ہیں عرض بلد کے خط استوا کے شمال میں ہیں اور 90 یعنی کہ 90 خط استوا کے جنوب میں ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ کو جیسے کہ نظر بھی آ رہا ہے، قطب شمالی میں 90 جو ہے وہ خط پائے جاتے ہیں اور قطب جنوبی میں بھی 90 خط پائے جاتے ہیں خط استوا کے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خطوط عرض بلد تعداد میں ٹوٹل 180 ہوتے ہیں. سب سے بڑا خط جو زمین کے گرد شرقاً غرباً کھینچا ہوا ہے اسے خط استوا کہتے ہیں. یعنی کہ شمال سے مشرق سے مغرب کی طرف جو خط کھینچا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کون سا ہے؟ خط استوا. اور یہ تعداد میں کتنے ہوتے ہیں؟ 180 ہوتے ہیں. یعنی کہ 90 درجے خطوط عرض بلد خط استوا کے شمال میں اور 90 درجے خطوط عرض بلد خط استوا کے جنوب میں واقع ہوتے ہیں. ان خطوط کو افقی خطوط کہا جاتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے خطوط طول بلد. طول بلد کہتے ہیں لانگیٹیوڈز کو. ٹھیک ہے. خطوط طول بلد کے درجوں کا حساب انگلستان کے شہر گرینوچ پر سے گزرنے والے فرضی خط سے کیا جاتا ہے. اس کو 0 کا درجہ دیا جاتا ہے. یعنی کہ شمالاً جنوباً کھینچے جانے والے خطوط عمودی خطوط ہوتے ہیں. عمودی خطوط، ان کو طول بلد خطوط کہتے ہیں. یہ خطوط تعداد میں 360 ہوتے ہیں ٹوٹل. خطوط طول بلد کا حساب خط نصف النہار اعظم سے کیا جاتا ہے. خط نصف النہار اعظم انگلستان کے شہر گرینوچ یعنی کہ لندن سے گزرتا ہے. 180 درجے طول بلد نصف النہار اعظم کے مشرق میں اور 180 درجے مغرب میں ہوتے ہیں، اس لیے ان کو خطوط طول بلد کہتے ہیں. یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شہر اتنے طول بلد پر واقع ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شہر گرینوچ یعنی کہ لندن سے مشرق یا مغرب کی جانب اتنے درجے طول بلد پر واقع ہے. خطوط عرض بلد اور خطوط طول بلد گلوب پر ایک جال سا بناتے ہیں. اس جال کی مدد سے کسی بھی جگہ کا محل وقوع معلوم کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ ان خطوط کی وجہ سے نقشے میں کسی بھی جگہ کو تلاش کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. یہ اسٹوڈینٹس اب آتے ہیں اپنے ہوم ورک کی طرف، جو کہ آپ نے اپنی نیٹ کاپی پہ کرنا ہے. یونٹ نمبر 2، اس کی ہیڈنگ دینی ہے طول بلد و عرض بلد. ہیڈنگ اچھے سے دے کے آپ نے سوال نمبر 1 لکھنا ہے، خطوط طول بلد و عرض بلد سے کیا مراد ہے. تو آپ نے مارکر سے اس کی ہیڈنگ دینی ہے. پہلے خطوط طول بلد، اس میں بتانا ہے گلوب پر شمالاً جنوباً کھینچے گئے فرضی خطوط طول بلد کہلاتے ہیں، جن کی کل تعداد 360 ہے. پھر اس کے بعد خطوط عرض بلد کی آپ نے ہیڈنگ دینی ہے. اس میں لکھنا ہے گلوب پر شرقاً غرباً کھینچے گئے فرضی خطوط عرض بلد کہلاتے ہیں. ان کی کل تعداد 180 ہے. آنسر لکھنے کے بعد آخر میں اینڈنگ لائن لگانی ہے اور اس کوسچن کو آپ نے لکھنے کے بعد بہت اچھے سے یاد بھی کرنا ہے. تھینک یو اسٹوڈینٹس. اللہ حافظ.